بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا۔ جب اس نے گھر میں فقر و فاقہ کی حالت دیکھی تو وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب اس کی بیوی نے یہ دیکھا تو وہ اٹھی اور چکی کا اوپر والا پارٹ نیچے والے پر رکھا اور پھر تندور میں آگ جلائی، پھر دعا مانگی، اے اللہ ہمیں روزی عطا فرما۔ وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ بڑا پیالہ آٹے سے بھرا ہوا ہے، اور پھر جا کر تندور کو دیکھا تو وہ روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کا خاوند واپس آ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا میرے بعد کچھ ملا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، جی ہاں، ہمارے رب کی طرف سے کچھ آیا ہے۔ وہ مرد اٹھا اور اس نے چکی کا اوپر والا پارٹ اٹھا لیا، پھر چکی کا چلنا بند ہو گیا۔ کسی نے جا کر یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، غور سے سنو، اگر یہ شخص چکی کا اوپر والا پارٹ نہ اٹھاتا تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی۔ دوسری روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ اس عورت نے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمیں وہ چیز عطا فرما جسے ہم پیسیں اور گوندیں اور اس کی روٹی پکائیں۔ پھر اس نے دیکھا بڑا پیالہ روٹیوں سے بھرا ہوا ہے اور چکی آٹا پیس رہی ہے اور تندور بھنی ہوئی چامبیوں سے یعنی روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر اس کے خاوند نے آ کر پوچھا، تمہارے پاس کچھ آیا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے روزی عطا فرمائی ہے۔ خاوند نے چکی کا پارٹ اٹھا لیا، چکی کے ارد گرد کی جگہ کو صاف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ چکی کو اپنے حال پر رہنے دیتے تو چکی قیامت تک پیستی رہتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک انصاری بہت ہی ضرورت مند اور غریب تھا۔ اس کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اپنے دل میں کہا، اگر میں چکی چلاؤں اور تندور میں کھجور کی ٹہنیاں ڈال کر آگ جلاؤں تو میرے پڑوسی چکی کی آواز سنیں گے اور دھواں دیکھیں گے، اس سے وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اور ہمارے ہاں فقر و فاقہ نہیں ہے، یعنی ساری حالت باہر والے کو نہ پتہ لگے۔ اس نے اٹھ کر تندور میں آگ جلائی اور بیٹھ کر چکی چلانے لگی۔ اتنے میں اس کا خاوند آ گیا اور اس نے باہر سے چکی کی آواز سنی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوی نے کھڑے ہو کر دروازہ کھولا۔ خاوند نے پوچھا، تم کیا پیس رہی ہو؟ بیوی نے ساری کارگزاری سنائی۔ وہ دونوں اندر گئے تو دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے اور اس کے اندر سے آٹا نکل رہا ہے۔ بیوی برتنوں میں آٹا بھرنے لگی تو گھر کے سارے برتن آٹے سے بھر گئے۔ پھر اس نے باہر جا کر تندور کو دیکھا تو وہ روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ خاوند نے جا کر یہ سارا واقعہ اور قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر چکی کا کیا ہوا؟ خاوند نے کہا، میں نے اسے اٹھا کر جھاڑ دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم
چکی کو اس کے حال پر رہنے دیتے تو وہ میری زندگی تک یوں ہی چلتی رہتی، یا فرمایا کہ تمہاری زندگی تک یوں ہی چلتی رہتی۔ دیکھو جڑے ویلے کوئی دکھ تکلیف ضرورت حاجت درپیش ہوئے تو پہلے کیا کرنا چاہیے دے؟ اللہ کنے منگنا چاہیے دے۔ اساں اللہ کنے اون ویلے منگدے ہیں جڑے ویلے مخلوق دے در کنے آک ویندے ہیں، سارے مخلوق نے جواب دے دیتے مریض ٹھیک نہیں تھیندا، چلو ہن صلوات رکھوا گنو متاں ٹھیک تھی ونجے، سارے کنے پین پین کے آئے ہیں، کہیں کشے نہیں دیتی یا اللہ ہن تو ہی ہے، کہیں کوئی نہیں۔ یار پہلے اللہ کو لو آؤ، سب تو پہلے کو انہیں احادیث کنے سا کو کیا سبق ملتے، دیکھو کتنی حالت مجبوری دی ہے، گھر آٹا کانی، گھر کھاون پیون واسطے کشے کانی، فقر و فاقہ دی کیفیت ہے، لیکن دعا اللہ کنے مانگ کے یا اللہ سائیں تنگ ہیں پریشان ہیں، سارے واسطے کشے بھیج، اللہ تعالیٰ پیچھے دیندا ہی ہے۔ سارے یقین خدا پاک تے کانی اتنا بھی کانی جتنا مخلوق تے ہے، یعنی مخلوق جوگی یقین اللہ دے اوتے توکل بھروسہ مخلوق جوگی بھی ساری کہانی تے پیچھے سارے کام کتوں تھی وڑن، سارا ذہن ہے دکان ہے کشے آندی پئی ہے، زمین ہے کشے ملدی پئی ہے، جناب ہے نوکری ہے کشے آندی پئی ہے، اے اگر نہ ہوویں تو انہیں دی کیا نوکری ہے؟ اللہ تعالیٰ دے کولو بیشی کسی چیز دی کوئی تھوڑی نہیں، اون دے خزانے اتنے لا محدود ہیں، جتنے لوگ جڑن دا جہان اللہ نے بڑھائے کھاندے آندن۔ میرا ایمان ہے کہ بھئی اجن تک اللہ دے خزانے اتنی کمی بھی نہیں آئی جتنا سوئی کو ڈبو کے سمندر چو باہر کڈو اون دے نوکھے چ تھوڑا جہا دوکھے چ پانی آویں دے، لیکن جڑن دی اللہ نے کائنات بنائی ہے اتنی مخلوقات کو کھویندا پے، اللہ دے خزانے اتنی کمی بھی نہیں آئی اور نہ ہی آونی ہے۔ اللہ دے کولو بہت کچھ ہے بھائی جان، سب کچھ ہوں دے کولے، کوشش کرو اللہ تعالیٰ کنے ہر شے ہر حاجت ہر ضرورت منگوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمیسی۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔